ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، پیارے بھائیوں اور اسلامی خواتین، چھوٹے چھوٹے بچوں، ہم اور آپ بخوبی اس بات سے واقف ہیں اور ہم میں سے ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ پوری کائنات کے نظام کو چلانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. پوری دنیا کے سسٹم کو اللہ تبارک و تعالی ہی چلاتا ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر اگر کسی انسان کو پیدا کیا ہے تو اسے ابدی زندگی حاصل نہیں ہے. یعنی ایک نہ ایک دن انسان کے اوپر موت آئے گی اور انسان کا سارا وجود اس کائنات سے دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا. اس کائنات کے اندر آنے والا ہر انسان حقیقت میں وہی انسان کامیابی والا ہوگا اور کامیابی اسی کو ملے گی. کامیاب وہی ہوگا جو اس کائنات کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب کیسے ہو اس کے لیے فکر مند ہو اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے. اس صورت پہ جب ہم اور آپ غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر کے ساری انسانیت کو خسارے میں، گھاٹے میں رہنے والا قرار دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں. کوئی آدمی کہیں بھی ہو، دنیا کے اندر کتنی دولت کیوں نہ کما لے، دنیا کے اندر اس کا کاروبار کتنا بڑا کیوں نہ ہو جائے، دنیا کے اندر اس کی دولت، اس کی شہرت کی مثال کیوں نہ دنیا کے لوگ پیش کریں، لیکن اللہ کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کہتا ہے میرے بندو سنو، سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں، لیکن میرے جن بندوں کے اندر یہ چار خوبیاں پائی جائیں، میرے جن بندوں کے اندر یہ چار خصلتیں پائی جائیں، یا میرے جن بندوں کی یہ کوالٹی پائی جائے، وہ میرے بندے کل قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے. فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے نیک کام کیا. پتہ یہ چلا
اگر کوئی آدمی کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، نبی اور رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اور ایمان کے دیگر جو ارکان ہیں ان سب پر ایمان رکھتا ہے، لیکن عمل صالح نہیں کرتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا ہے، اللہ کی عبادت و بندگی نہیں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کو انجام نہیں دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے ایسا بندہ گھاٹے اور خسارے کا سودا کر رہا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور میرا وہ بندہ کامیاب ہوگا جو حق بات کی وصیت کرے گا اور صبر کی وصیت کرے گا۔ میرے بھائیوں، معلوم ہوا اس سورت کا ترجمہ سمجھنے کے بعد کہ کامیاب وہی ہوگا جو نیک اعمال کرے گا، جو آخرت میں جنت کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے وہ دنیا کے اندر تکالیف اور مصیبتوں کو بھلے سہنا پڑے، ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ اللہ کی عبادت اور بندگی میں اپنے آپ کو مشغول رکھے گا۔ اور آگے بڑھو، ہم اور آپ غور کریں اس کائنات کا نظام کیا ہے، یا دنیا کے لوگوں کا طرز عمل کیا بن چکا ہے۔ آج انسان دنیا کی کامیابی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ آج ایک آدمی کے پاس رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے لیے فرصت نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھنا چاہتا، ایک آدمی قرآن کی تلاوت کرنا نہیں چاہتا۔ وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، اپنے نام کے سامنے احمد یا محمد لگا رہا ہے، لیکن رب کی عبادت کے لیے جب مؤذن اذان کے کلمات کو بلند کرتا ہے، وہ اللہ کے گھر میں آ کر کے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اپنے پاس ٹائم نہیں پاتا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات سچ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر اپنے بندوں کے لیے کچھ نعمتیں رکھی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو چیزیں اگر انسان کی زندگی سے نکال دی جائیں تو انسان کی زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو سکتی ہے۔ انہی چیزوں میں سے مال اور اولاد بھی ہے۔ مال کمانا ضروری ہے، اولاد پیدا کرنا بھی بہتر اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، مال اور اولاد یہ تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ تمہاری دنیا کی زندگی میں اگر تم اپنی دنیا کی زندگی میں خوبصورتی چاہتے ہو، اگر تم اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہو، اگر اپنی دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانا چاہتے ہو، تو مال بھی ضروری ہے، اولاد بھی ضروری ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے میرے بندو سنو، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اے میرے بندو، مال اور اولاد کے علاوہ بقیہ جو تم نیکیاں کرو گے، مال اور اولاد کے علاوہ باقی تو تم اللہ کی عبادت کرو گے، جو تم اللہ کی بندگی کرو گے، اللہ کے ہاں ثواب کے اعتبار سے اور امید کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ مال اور اولاد اللہ رب العالمین نے اسے دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو، تمہاری دنیا کی زندگی کی خوبصورتی، اور تم دنیا کی زندگی میں رہتے بھی عورتوں سے محبت کرو گے، تمہارے دل کے اندر اولاد کی محبت آ جائے گی، تمہارے دل کے اندر مال و دولت کی محبت آ جائے گی۔ میرے بندو، تم بیویوں سے محبت کرو گے، تم سواریوں سے محبت کرو گے، تم کھیتی باڑی سے محبت کرو گے، لیکن آئے میرے بندو ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب۔ اے میرے بندو، اللہ رب العالمین کے پاس بہترین لوٹنے کی جگہ ہے، اللہ کے پاس بہترین انعام ہے، اللہ کے پاس تمہاری دنیا کی زندگی میں کیے ہوئے نیک اعمال کا بہترین بدلہ تمہیں اللہ کے ہاں ملنے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین غور کرے میرے پیارے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مال اور اولاد کو انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے ضروری قرار دیا ہے، اور انسان کی دنیا کی زندگی کی خوبصورتی قرار دیا ہے، لیکن یہی مال اور اولاد، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ بھی بن سکتے ہیں، یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش
اللہ نے مال اور اولاد کو فتنہ کیوں کہہ دیا؟ غور کرنا میرے پیارے بھائیوں. ہاں، مال اور اولاد یہ انسان کی زندگی میں فتنہ ہے. کب؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارا مال، تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. اے میرے بندو، وہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، وہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. جو مال تمہیں اللہ کی عبادت سے دور کر دے، جو مال تمہیں اللہ کی بندگی سے دور کر دے، جو اولاد تمہیں اللہ کی بندگی کرنے سے روکنے والی بن جائے. جب اولاد کے لیے اور اولاد کی مستقبل کو روشن کرنے کے لیے، اولاد کی بہترین مستقبل کے لیے اور اولاد کی بہترین زندگی کے لیے تم اللہ کو بھول جاؤ، تم اللہ کے گھر سے اپنے آپ کو دور کر لو، تم اللہ کے فرما بردار بندے نہ بن جاؤ. اے میرے بندو، یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا. اللہ فرماتا ہے یہ مال تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا، یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ بن جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اس کے بعد آگے فرماتا ہے ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون. اے میرے بندو، جو ایسا کرے گا، یعنی جو مال کمانے کے چکر میں اللہ کو بھول جائے، جو اولاد کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ کو بھول جائے، ایسا کرنے والا گھاٹے کا سودا کر رہا ہے، خسارے کا سودا کر رہا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ کہتا ہے ایسا بندہ گھاٹا اٹھانے والا اور ایسا بندہ خسارہ اٹھانے والا ہوگا. اس کے بعد اگلی آیات پر آپ غور کریں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ کہتا ہے اے مال کمانے والے، اے اولاد کی زندگی کو بہتر بنانے والے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اے میرے بندے، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تمہارے بدن سے تمہاری روح کو نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ پہنچ جائے، جو کچھ ہم نے تمہیں روزی دے رکھی ہے اسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ورنہ کیا ہوگا اگر تم نے اپنی زندگی میں اپنے مال اور دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا؟ وہ بندہ جو دنیا کے اندر کماتا رہا مگر اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں کبھی خرچ نہ کیا، اس نے اللہ کے دین کے لیے اپنے پیسے کو نہ خرچ کیا، اس نے اللہ کے دین کے لیے اپنی دولت کو نہ خرچ کیا، کل کے جب اس کے اوپر موت کا ٹائم آئے گا، موت کا فرشتہ جب اس کے پاس اس کی روح کو نکالنے کے لیے آئے گا، وہ اللہ سے فریاد کرے گا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب. اے اللہ، تو نے تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت کیوں نہ دے دیا؟ اے اللہ، تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دے. اے اللہ، تھوڑی دیر مجھے چانس دے دے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اے اللہ، میں اپنی مال و دولت کو تیری راہ میں خرچ کر کے نیک لوگوں میں بن جاؤں. اللہ تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے. اے اللہ، تو مجھے مہلت دے دے، میں گنہگار تھا، میں نیکوکار بن جاؤں. اے اللہ، مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دے، میں بے نمازی تھا، نمازی بن جاؤں. اے اللہ، تھوڑی دیر کے لیے مجھے مہلت دے دے. اے اللہ، میں تیرے دین سے دور تھا، اللہ میں دیندار بندہ بن جاؤں. لیکن اللہ کا جواب آئے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ کہے گا اے میرے بندے، تمہاری موت کا ٹائم آ چکا ہے. جب موت کا ٹائم آ جاتا ہے تو ایک لمحہ کے لیے بھی کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. جب کسی کا متعینہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ اسے تھوڑی دیر کے لیے مہلت بھی نہیں دیتا. اور انسان اس کائنات کے اندر جو بھی کرتا ہے ان تمام کاموں سے اللہ رب العالمین باخبر ہے. آپ غور کریں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا میرے بندے، تو دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں کوئی گناہ کرے، دنیا کے لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر کے تو کوئی گناہ کرے، لیکن سمجھ لو وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم چاہے کوئی بات کو راز کے طور پہ رکھو، اپنے سینے کے اندر رکھو، دنیا کے کسی
ظاہر کرو. انہ علیم بذات الصدور، وہ کائنات کا رب، وہ رب العالمین تو تمہارے سینوں کے راز کو جانتا ہے. وہ اللہ تمہارے سینوں کے بھید کو جانتا ہے. تمہارے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہارے دل میں کون سی پلاننگ بنائی جا رہی ہے، تمہارے ذہن میں کس بات کی فکر آ رہی ہے، دنیا جانے نہ جانے رب العالمین کے پاس اس کا علم بہرحال موجود ہے. میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میرے بندو، موت کا جب ٹائم آئے گا تو تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی، اور موت کا ٹائم جب آئے گا تو انسان اس بات کی خواہش کرے گا اے اللہ مہلت دے دے، چانس دے دے. اللہ نے فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. جب کسی کے پاس موت کا ٹائم آتا ہے، جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے، جب کسی کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے اللہ مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے، اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھیج دے، اے اللہ میں تیرا بندہ، میں تیری عبادت کر کے آؤں گا. لیکن اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها، نہیں نہیں میرے بندے، وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اب دوبارہ تمہیں دنیا کے اندر بھیجا نہیں جا سکتا، اب دوبارہ تمہیں زندگی نہیں دی جا سکتی. ارے میرے بھائیو، یہ تو عام انسان کی بات ہے. اللہ کے وہ بندے جو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اللہ کی راہ میں جنہیں شہید کر دیا گیا، جو شہداء ہوں گے، وہ بھی اللہ سے خواہش کریں گے اے اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں پھر سے شہید کر دیا جاؤں. اللہ انہیں بھی دوبارہ نہیں bھیجے گا. تو میرے پیارے بھائیوں، اس سے پہلے کہ ہمارے پاس موت کا وقت آئے، اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر موت کا فرشتہ آئے اور ہماری موت کا وقت آ جائے، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں، توبہ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. میرے رب نے قرآن میں اعلان کر دیا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ میں اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ سے کہہ رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میرے وہ بندو جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، میرے بندو، میرے نافرمان بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. آؤ اللہ تو کہتا ہے، اللہ اپنے بارے میں بیان فرماتا ہے، اللہ اپنی صفت تو تواب بتاتا ہے، اللہ اپنی صفت تو غفار بتاتا ہے. اللہ تو یہ کہتا ہے میرے بندے آ، میں تیرے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میرے بندے توبہ کر، میں تیرے گناہ کو بخشنے کے لیے تیار ہوں. میرے بندے آ، اپنے گناہوں کو میرے سامنے لے کر آ، میرے سامنے تو آنسو بہا، میں تیرے گناہ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے بھائیو آؤ، پلٹ آؤ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی طرف آ جاؤ. مگر آج ہم دیکھیں ہمارے بہت سارے نوجوان آپ کو ایسے ملیں گے، آج نمازوں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ہے. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرماتا ہے یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون. آج دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں اور آپ کو طاقتور بنایا ہے، آج دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے، اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، آج ہم اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. آج اللہ نے ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھا ہے، کیا پتہ کل کوئی بیماری آ جائے ہم اللہ کے دربار میں نہ آ سکیں، کیا پتہ اللہ کل کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دے ہم بستر پہ پڑے رہ جائیں اور ہماری خواہشوں کے اللہ کے گھر میں چلے جائیں، مسجد میں چلے جائیں، باجماعت نماز پڑھ لیں، لیکن اللہ تمہیں اس سے محروم کر دے. اللہ کہتا ہے میرے بندو کل قیامت کا دن ایسا ہوگا یوم یدعون الی السجود فلا یستطیعون. کل قیامت کے دن لوگوں کو جو دنیا کے اندر سجدے نہیں کرتے تھے، جو دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، جو دنیا کے اندر اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، انہیں سجدے کی دعوت دی جائے گی، سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، لیکن وہ اس بات کی طاقت اور قوت اپنے اندر نہیں پائیں گے. میرے پیارے بھائیوں، آپ اس کائنات کے اندر زندگی گزار رہے ہو، ہمیں اور آپ کو رب العالمین نے اس کائنات کے اندر پیدا کیا ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، ہماری اور آپ کی تخلیق کے پیچھے ایک راز ہے، ایک مقصد ہے. اس مقصد کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا. رب نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
الانس الا لیعبدون، میرے بندو میں نے جنات کو بھی انسانوں کو بھی صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنی توحید کے گیت گانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ کہتا ہے میرے بندو کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے، اے میرے بندو کیا تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات آ چکی ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں دنیا کے اندر عبث پیدا کر دیا ہے؟ اے میرے بندو کیا تم یہ سوچ رکھے ہو، کیا تمہارے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے، تمہاری پیدائش کے پیچھے کوئی مقصد نہیں ہے؟ جاؤ زندگی گزارو، اپنی منچاہی زندگی گزارو، پھر موت آئے گی تم قبر میں دفن کر دیے جاؤ گے، تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، میرے بندے کیا تو یہ سوچتا ہے کہ تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ آپ قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے ذہن و دماغ کے اندر اگر یہ بات چل رہی ہے کہ تو مرے گا، تجھے قبر میں دفنایا جائے گا، مٹی میں تیرا بدن مل جائے گا، تیری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں قبر سے دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، اے میرے بندے اپنی تخلیق کے اوپر غور کر، اپنی حقیقت پر غور کر لے، تو تھا کیا، تیری حقیقت کیا ہے، تو کیسے دنیا کے اندر آیا، اس پر غور کرے۔ اللہ کہتا ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى، انسان کیا تو پانی کا ایک معمولی قطرہ نہ تھا، انسان کیا تو پانی کا ایک معمولی قطرہ نہ تھا، پانی کے ایک معمولی قطرے سے جو اللہ تعالیٰ تمہیں جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ تمہیں خوبصورت انسان بنا سکتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جب تم قبر میں دفن کر دیے جاؤ تب اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری قبر سے اٹھا دے۔ ایک جگہ تو اللہ نے یہ بھی بیان فرما دیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ۔ اللہ کہتا ہے کیا انسان یہ سوچ رکھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو، بکھری ہوئی ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر پائیں گے؟ ارے میرے بندے ہڈیاں تو دور کی بات، بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، ہم تو تیرے انگلی کے پور کو اکٹھا کرنے پر قادر ہیں۔ یہ پور جو تمہارا دنیا کے اندر ہے، یہ پور اس پور کے ساتھ کل تمہیں تمہاری قبر سے اٹھائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے نظام کو الٹنے پلٹنے میں، صبح سویرے سورج کو پورب سے نکال دینا، شام ہوتے ہوتے اسی سورج کو مغرب میں ڈبو دینا، کبھی اسی رات کو سیاہ رات، تاریک والی رات بنا دینا، اور کبھی اسی رات کو چاندنی والی رات میں تبدیل کر دینا، بغیر کھمبے اور بغیر ستون کے پہاڑوں کو لٹکا دینا۔ اللہ کہتا ہے ان ساری چیزوں میں میرے عقل مند بندوں کے لیے، میرے جینیس بندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرتیں ہیں، نصیحت ہے۔ میرے بندو تم کائنات کے نظام کو دیکھو، کائنات کے نظام پر اپنے دماغ کو لگاؤ، ساری باتیں تمہیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ جو اللہ یہ ساری چیزیں کرنے پر قادر ہے، وہ اللہ اس بات پر ضرور قادر ہے کہ تمہیں تمہاری قبر سے اٹھائے گا۔ اللہ نے کہا ان ساری چیزوں میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کون ہے عقل مند بندے؟ اللہ کی نگاہ میں ہمارے اور آپ کے ہاں عقل مندی کا، جینیس کا، ہوشیار کا اور ترقی یافتہ ہونے کا یا کامیاب ہونے کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ انسان کاروبار میں بہت آگے ہو، بہت پیسہ کما رہا ہو، وہی آدمی کامیاب۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میرے نیک بندے، میرے جینیس بندے، میرے عقل مند بندے وہ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، میرے نیک بندے وہ ہیں جو کھڑے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، میرے نیک بندے جو اپنے پہلو کے بل بستر پہ لیٹے ہوتے ہیں تب بھی وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔
والارض، اللہ کہتا ہے میرے نیک بندے زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور جب وہ غور کرتے ہیں، غور کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے زمین کو بیکار پیدا نہ کیا، اے اللہ تو نے دنیا کو بیکار پیدا نہ کیا، اے اللہ سبحانک وقنا عذاب النار، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ عقل مند وہ ہے، جینیس وہ ہے جو جہنم سے بچنے کی فریاد کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر کسی صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی ہم میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہو، جو آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہو، جو شام کو جب بستر پہ جاتا ہو تو یہ سوچتا ہو کیا پتا صبح تک میں زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، جب صبح ہو جائے تو شام تک زندگی کے باقی رہنے کی گارنٹی کسی کے پاس نہیں ہے، مگر وہ بندہ سوچتا ہے کیا پتا شام ہوتے ہوتے میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ سماج اور معاشرے پر نظر دوڑاؤ، کورونا کے آنے کے بعد اٹیک اور نوجوانوں کے مرنے کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، لوگ اچانک مر رہے ہیں، بوڑھا بیچارہ بستر پہ پڑا ہوا ہے، بوڑھی عورت مریضہ بن کر کے بستر پہ لیٹی ہوئی ہے، بیٹی کا انتقال ہو رہا ہے، باپ موجود ہے، جوان بیٹا اس کائنات سے جا رہا ہے۔ اب تو ہمیں اور آپ کو اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس بات پر اور یقین کر لینی چاہیے کہ نہ جانے کون سا دن میری اور آپ کی زندگی کا آخری دن ہو جائے، کون سا مہینہ اور کون سا جمعہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری مہینہ یا آخری جمعہ ہو جائے، اس کا علم تو میرا رب اپنے پاس رکھ رکھا ہے۔ میرے بھائیو آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا میرے بندو تم دنیاوی زندگی میں کامیابی کو پانے کے لیے، دنیا کی زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہو، لیکن سنو فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کامیاب وہ ہے کل قیامت کے دن جسے جہنم سے بچا لیا جائے، کامیاب وہ ہے کل قیامت کے دن جسے جنت الفردوس میں داخل کر دیا جائے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، میرے بندو یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا نام ہے، یہ دنیا کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کرنے والی، یہ دنیا سب کے ساتھ بے وفائی کرے گی۔ جس دنیا کے لیے تم اپنی دن اور رات کو ایک کرتے ہو، دنیا بنانے کے لیے ساری طرح کی کوششیں کرتے ہو، سنو یہ دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دھوکا کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے میرے بھائیو، غور کرو، ایک باپ بیچارہ اپنی پوری زندگی کو بچے کی مستقبل کے لیے قربان کر دیا، گھر کو چھوڑا، اعزا اقربا کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، پیسہ کما رہا ہے، گھر عالیشان بنا دیا، زمین و جائیداد کی فراوانی ہو گئی، بلکہ یوں کہہ لیں لگژری لائف گزار رہا ہے، لیکن جب موت آئی ہے، بیٹا بہت پیار کرتا تھا اپنے باپ سے، رو رہا ہے، بیٹی پیار کرتی تھی اپنے باپ سے، رو رہی ہے، بیوی کو اپنے شوہر پہ ناز تھا، بیوی رو رہی ہے، باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا تھا، سب رو رہے ہیں، لیکن جیسے ہی موت اس کے اوپر آئی ہے، جیسے ہی مرا ہے، اس کے جسم سے روح کو نکالا گیا ہے، روح نکلی ہے، قبر کھودنے کا کام شروع ہو چکا ہے، کپڑا کفن کا کپڑا لایا جا چکا ہے، تھوڑی دیر کے بعد باپ بھی نہلا رہا بیٹے کو، یا باپ اگر مرا ہے بیٹا نہلا رہا، مصیبت میں پڑا ہے، کفنا دیا گیا، برانڈ کپڑے پہنا کرتا تھا، آج وہی معمولی 100 روپے میٹر کے کاٹن کے کپڑے میں لپیٹا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت ہے، جس بیٹے کے لیے باپ نے حرام و حلال کی تمیز نہ کی، آج بیٹا قبر میں ایک تاریک کوٹھی میں منو مٹی کے نیچے دبا کر کے جا رہا ہے، آج اتنا بے بس ہے، آج اتنا بیچارہ ہے، آج اتنا بے یار و مددگار ہے، اپنے بیٹے سے نہیں کہہ سکتا میرے بیٹے تو آنسو تو بہا رہا ہے، لیکن بیٹے میں نے اپنی پوری زندگی تیرے لیے قربان کیا، آج تو مجھے یہاں چھوڑ کر کے کہاں جا رہا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مجھے یاد آئی، آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل